موضوع الدرس فی بیان المحرمات سورۃ المائدہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تبارك وتعالى وما أهل لغير الله به أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ وما أهل لغير الله به کا معنی یہ ہے کہ جو ذبح کیا جائے اور اس پر اللہ کا نام نہ ذکر کیا جائے، کسی غیر اللہ کا نام ہو تو وہ حرام ہے۔ لأن اللہ تعالی اوجب ان تذبح مخلوقاته على اسمه العظیم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر یہ واجب ٹھہرایا ہے کہ جب بھی اس کی مخلوقات کو تم ذبح کرتے ہو تو اللہ کے نام سے ذبح کرو۔ فمتى أدر بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم او طاغوت او وثن او غیر ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع۔ اب جو بندہ اللہ کے اس حکم سے ہٹ گیا اور اس نے اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لیا ہے، چاہے وہ صنم ہے، بت ہے، شیطان ہے، یا اس کے علاوہ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کا نام ہے، کسی پیر کے نام پہ، کسی بزرگ کے نام پہ، کسی استان کے نام پہ، جب غیر اللہ کے نام پہ چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے، نیت آ گئی قول یا فعل، وہ حرام ہے بالاجماع، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ اما عمدن او نسیانن کما سیاتی۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ ایک آدمی بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، یعنی وہ ذبح اللہ کے نام پہ کر رہا ہے، جان کے نہیں پڑھی یا بھول گیا، بہرحال وہ جانور حلال ہو جاتا۔ وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسن السنجاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن فضيل الوليد بن جميع ان ابي الطفيل قال نزل آدم بتحريم أربع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإن هذه الأربعة الأشياء لم تهل قط۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی حاتم نے اس سند کے ساتھ حضرت ابی طفیل سے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو ان کو ان چار چیزوں کی حرمت کا بھی بتلا دیا۔ المیتۃ مردار جانور جو خود بخود مر جائے، والدم اور خون جو بہتا ہے ذبح کے وقت میں، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت پوست ہر چیز، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، تو یہ چار چیزیں جو ہیں کبھی بھی حلال نہیں ہوئی، یعنی حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آج تک۔
وَلَمْ تَزَلْ حَرَامًا مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا فرمایا ہے اس وقت سے یہ چار چیزیں حرام ہیں اور آج تک حرام ہیں، ہمیشہ سے یہ حرام ہے۔ ان میں یعنی کوئی اختلاف، انبیاء میں بھی اختلاف نہیں، شرائع کے باوجود بھی یہ چار چیزیں جو ہیں ہمیشہ سے حرام چلی آئی ہیں۔ فلما كانت بنو اسرائیل حرم اللہ علیہم طیبات احلت لہم بذنوبہم، اسی طرح بنو اسرائیل جو ہیں جو چیزیں ان کے لیے حلال تھیں لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پہ بھی چیزیں حرام فرما دی۔ فلما بعث اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نظر بالامر الاول الذي جاء به آدم وَأَحِلَّ لَهُم مَّا سِوَىٰ ذَٰلِكَ فَكَذَّبُوهُ وَعَصَوْهُ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی وہ چیزیں جو حضرت آدم کے زمانے میں حرام تھی ان کی حرمت کا اعلان فرمایا، لیکن انہوں نے اس کی نافرمانی کی اور تکذیب کی، لیکن یہ اثر کبھی نہیں، اس میں غرابت ہے۔ وقال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ربيعي ان عبد الله قال سمعت الجارود بن ابي صبرة قال هو جدي قال كان رجل من بني رباح يقال له ابن وائل وكان شاعرا نافر غالبا ابا الفضل بما يظهر الكوفة على ان يكره هذا 100 من ابله وهذا 100 من ابله اذا وردت الماء فلما وردت الماء قاما اليها بسيفيهما فجعلا يكشفان اراكيها قال فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم قال بعلي بالكوفة قال فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير الله، هذا أصل غريب نشهد بسيد ما رواه أبو داود۔ اب اس روایت میں بھی یہ آتا ہے، فرماتے ہیں کہ بنی ربا میں ایک آدمی تھا جس کا نام ابن وائل تھا، وہ بہت بڑا شاعر تھا، اور اسی طرح شاید یہ اس کی ابو الفضل بھی اسی کی کنیت تھی۔ تو یہ لوگ جو ہیں جب کوفے میں آتے تھے تو ان کے نام پر 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے جاتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ گوشت لینے کے لیے آتے تھے۔ حضرت فخر الناس علی الحمرات، اب لوگ گدے پر اور خچروں پہ آتے، یریدون اللحم تاکہ وہ گوشت لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفے میں موجود تھے، فخرج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علی بغلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی جو خچر مبارک تھی اس پہ سوار ہو کے نکلے، اور آ کے آپ نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس لا تأکلوا من لحومها، کہ اے لوگوں خبردار یہ نہ کھاؤ بالکل، چونکہ یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، اور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ حرام ہوتا ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے۔ اب مفسر فرماتی ہے کہ اصل میں غرابت ہے لیکن اس کے شاہد اور بھی موجود ہیں۔ حدثنا ہارون بن عبد اللہ قال حدثنا ابن حماد ابن مسعدة عن اوف عن ابي ریحانہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاکرۃ الاعراب، آپ نے منع فرمایا کہ یہ اعراب جو ہے نا ان کا ذبح کرنا، ان پر اعتماد نہ کریں اور بالکل نہ کھائیں۔ اس کے بعد فرماتے ثم قال ابو داود محمد بن جعفر وهو اوقف على ابن عباس تفرد به ابو داود وقال ابو داود ايضا حدثنا هارون زيد بن زرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن هريس قال سمعت إكرمة يقول إن رسول الله عن طعام المتبارين أن يؤكل، ثم قال ابو داود اکثر من رواه غیر ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به ايضا، اس میں بھی آتا ہے، فرماتی ہے کہ میں نے اکرمہ سے سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متبارئین جو ہے ان کا ذبح کردہ جانور نہ کھایا کریں چونکہ یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے، ایک موٹی بات یاد رکھیں۔ اب دو باتیں یاد رکھیں، ایک تو ہوتا ہے غیر اللہ کے نام پہ، کیا مانا کہ ذبح کے وقت بھی وہ اپنے صنم اپنے بت کا نام لے رہے ہیں، بسم اللہ، بسم العزیٰ، بسم المنات، بسم حبل،
اس کے شرک اور حرام ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ نام نہیں لیتے ہیں اور ذبح کے وقت میں باقاعدہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جانور جو ہے فلاں آستان شریف پہ ہم نے ذبح کرنا ہے، تو اب چونکہ نیت غیر اللہ کی ہو گئی تو وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ چاہے وہ قولن زبان سے کہیں یا نہ کہیں، چونکہ مدار عمل جو ہے وہ نیت پہ ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حضور پاک نے فرمایا کہ عمل کی دار و مدار جو ہے وہ نیت میں۔ جب اس نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں نے یہ اجمیر شریف میں ذبح کرنا ہے، میں نے یہ نظام الدین پہ ذبح کرنا ہے، میں نے یہ حضرت ہجویری پہ ذبح کرنا ہے، میں نے حضرت فرید الدین شکر گنج پہ جا کے عرس پہ ذبح کرنا ہے، تو غیر اللہ کی نسبت آ گئی تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ عالم وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں یا ضد ہے یا جہالت ہے، یہ اللہ جانتا۔ ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ جی بت کے نام پہ ذبح کرو تو وہ تو غیر اللہ کے نام پہ ہے، لیکن بزرگوں کے نام پہ ذبح کرو یہ تو غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہے۔ کافر جو ہیں وہ تو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، ہم تو بت کے نام پہ ذبح ہی نہیں کرتے، تو لہذا یہ کیسے حرام ہو گیا؟ ان کے ایک دماغ میں یہ بات ہے، یا تو جہالت ہے، یعنی مسئلہ نہیں سمجھے، یا ضد ہے، ورنہ ایک اصولی بات ہے کہ غیر کا معنی ہوتا ہے ما احل لغیر اللہ کے سوا کسی کے نام پر۔ اللہ نے پابندی نہیں لگائی نا کہ بت کے نام پر، اللہ کے سوا غیر کے نام۔ اب غیر بت ہے، غیر بندہ ہے، غیر زندہ ہے، غیر مردہ ہے، سب نہ جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، اب دیکھیں نا جی مثلاً ایک آدمی غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو، تو اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی بت کو سجدہ نہ کرو، قبر پہ کرو۔ غیر اللہ کا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، صرف اس کو سجدہ ہے جس نے پیدا کیا، اور کسی کا سجدہ نہیں۔ تو یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں دراصل، ورنہ آپ سورج کو سجدہ کریں۔ دیکھیں نا اسلام کتنی احتیاط ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، سورج ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، سورج عین سر پہ کھڑا ہو تو نماز نہ پڑھو۔ بھئی کیوں؟ ہم تو نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا سورج سے؟ ہم تو اپنے اللہ کی نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر بھی کہیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، لیکن اللہ فرمایا نہیں نہیں نہیں، کیونکہ اس وقت سورج کا پجاری نماز پڑھتا ہے تو کہیں تیری نماز پڑھنے میں اس کے مشابہت میں شبہ نہ ہو جائے، اللہ نے اس چیز سے بھی روک دیا۔ اب خود اندازہ، حالانکہ ہم نے تو خدا کی نماز پڑھنی ہے، ہم نے سورج کی نماز تھوڑی پڑھنی ہے، یا ہم سورج دیوتا کو تھوڑا مانتے ہیں، ہم تو اللہ کے نام پہ نماز، اللہ اکبر گئے کہ نماز پڑھیں گے، بالکل نہیں، نماز نہیں پڑھیں، تاکہ غیر اللہ کی عبادت سے تشابہ نہ ہو جائے، شبہ نہ، مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے اسلام نے منع کر دیا۔ ایک یہ بات یاد رکھ لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بھی یہ حضرات دھوکہ دیتے ہیں، یا اللہ عالم جہالت ہے، خود مسئلہ نہیں سمجھا، یا وہی میں نے عرض کیا نا کہ یا ضد ہوتی ہے، یا جہالت ہوتی ہے، یا دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جناب جو سجدہ اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں یا اللہ کی نماز میں کرتے ہیں وہ عبادت کا سجدہ ہے، اور جو سجدہ ہم پیر کی قبر پہ کرتے ہیں، مزار پہ کرتے ہیں، وہ اس تعظیم کا سجدہ ہے، وہ عبادت والا ہے ہی نہیں۔ تو لہذا سجدہ جو ہے قبر کا سجدہ کیسے شرک بن گیا؟
وہ تو ہم نے تعظیم کے لیے کیا ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ کو جو سجدہ کرتے ہو تو اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں نہیں ہوتی. بھائی اللہ اکبر، سب سے پہلے تو اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہو نا. سجدہ ہوتا ہی تب ہے جب دل میں عظمت ہو. عظمت نہ ہو تو سجدہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے کبھی عینک کو سجدہ کیا؟ کیوں نہیں کیا بھائی؟ اس لیے اس کی کیا عظمت ہے. آپ نے کبھی کسی بکری کو سجدہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی کسی اونٹ کو سجدہ کیا ہے؟ وجہ سجدہ ہوگا تب جب عظمت ہوگی دل میں، اور سب سے بڑی عظمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو اب کسی غیر کا عظمت کے نام پہ بھی سجدہ کریں وہ حرام، تعظیم کے نام پہ بھی کریں وہ حرام. اگر اس کو فرق اس میں یہ ہے، یاد رکھو جو فقہا نے فرق لکھا ہے کہ قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، اگر عبادت سمجھ کے کر رہا ہے تو کافر ہو گیا، اور اگر عبادت نہیں سمجھ رہا، تعظیم سمجھ کے کر رہا ہے تو فاسق و فاجر تو ہو گیا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، کافر نہیں ہو. لیکن سجدہ اب ایک اور دھوکہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے باقاعدہ ملائکہ کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب آدم کا سجدہ جائز ہے تو اللہ والے بھی تو آدم کی اولاد ہیں، اولیاء اللہ بھی تو آدم کی اولاد ہیں، انبیاء بھی تو آدم کی اولاد ہیں. تو اگر آدم کو سجدہ جائز ہے تو ان کی اولاد کو بھی جائز ہے. اور یاد رکھیں کہ اور عام آدمی بیچارہ جس کو علم نہ ہو تو جلدی دھوکے میں آ جاتا ہے. ورنہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام کو انسانوں نے سجدہ کیا یا فرشتوں نے؟ ہاں جی بھائی سیدھی بات تو کرو نا. انسان نے کیا، کس نے کیا؟ تم فرشتے ہو تو فرشتوں کے کام کو انسان پہ کیسے لاگو کر رہے ہو؟ فرشتوں کی تو بیوی بھی نہیں ہوتی، اولاد بھی نہیں ہوتی، تم بھی چھوڑ دو، فرشتے بنو نا. اور دوسری بات یاد رکھو، آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے اپنے منشے سے کیا ہے یا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، تو وہاں اللہ نے حکم دیا ہے. اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کسی کو سجدہ نہ کرو. تو وہاں ملائکہ نے بھی اللہ کا حکم مانا، ہم بھی اللہ کا حکم مان رہے ہیں. وہاں حکم دیا کہ سجدہ کرو، یہاں دیا کسی کو نہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، صرف اس ذات کو سجدہ کرو جس نے چاند سورج کو پیدا کیا ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ ساری باطل مذہب کی عادت ہے، ایسی جھوٹی جھوٹی باتیں ملا جلا کے تو اپنا مسئلہ بناتے. اور جی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور ان کے گھر والوں نے اور ان کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. کہ جب اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو اور ان کے بھائیوں کو مصر میں بلایا اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، فرفع ابویہ علی العرش، ان کو تخت پہ بٹھایا، شان بخشی، لیکن فخروا لہ سجدا، وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے. کہتے ہیں جی اگر یعقوب یوسف علیہ السلام کو سجدہ جائز ہے تو پھر اولیاء اور انبیاء، علماء بھی تو انبیاء کے بارے ہوتی ہیں زیادہ، ان کو بھی سجدہ جائز ہے. یہ بھی دھوکہ ہے، یاد رکھو.
اگر وہی قرآن آگے پڑھ لیتے قال یا ابت ھذا تعویل رؤیای قد جعلها ربی حقا. جب یعقوب علیہ السلام نے اور بھائیوں نے سجدہ کیا تو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ ابا جان یہ وہی تعبیر ہے میرے خواب کی جو میں نے دیکھا تھا. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا، اور یاد رکھو کہ پیغمبر یا نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. انبیاء کا خواب وحی ہوتی ہے، وہ عام بندے کا خواب نہیں ہوتا ہے. حضرت ابراہیم الخلیل نے خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے کو بھی فرمایا انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب دیکھیں اسماعیل کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل نے عرض کیا کہ ابا جان آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے پورا کرو. تو جانتے تھے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ تو وحی ہے، وہ تو اللہ کا حکم. تو اگر حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا تو وہ تو اللہ کا حکم تھا. اسی لیے حضرت یوسف نے اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ نے میری شان بڑھا دی، میری عظمت بڑھا دی ہے. فرمایا یا ابت ھذا تعویل رؤیای من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا. تو لہذا وہ تو اللہ کا حکم تھا. اور ہمیں حضور نے اتنی وضاحت کے ساتھ سمجھایا کہ ایک دفعہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم باہر جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، کبھی یمن جاتے ہیں، کبھی شام جاتے ہیں، کبھی روم جاتے ہیں، کبھی فارس جاتے ہیں. وہ لوگ اپنے بادشاہوں کو باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں، باقاعدہ بادشاہوں کے سامنے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں. اور حضرت آپ تو ہمارے دین کے بھی بادشاہ، دنیا کے بھی بادشاہ، تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ حضرت ہمیں خبردار، اگر میں کسی بندے کو، انسان کو سجدے کی اجازت دیتا لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. لیکن خبردار اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے. تو حضور نے اتنی وضاحت فرما دی کہ کسی کے لیے بھی جائز، حضور کے لیے بھی جائز نہیں، نبی کے لیے بھی جائز نہیں، تو پھر اور کسی بزرگ کے لیے، کسی قبر کے لیے کیسے جائز؟ چار چیزیں. اور اس کے بعد دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین، اہل بیت نبی، ازواج نبی سب موجود ہیں. لیکن کسی ضعیف ترین روایت میں بھی مجھے دکھا دیں کہ کسی صحابی نے حضور کی قبر مبارک میں سجدہ کیا. اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے، جائز، پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں. جھگڑا تو جاہل آدمی کرتے ہیں. حضرت ابو بکر نے حضور کی پیشانی میں تو بوسہ دیا ہے کہ جب آپ بی بی عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو حضور کی وفات ہو چکی تھی اور چادر مبارک آپ کے چہرے پہ ڈال دی گئی تھی. تو حضرت ابو بکر نے چادر ہٹا کے آپ کی پیشانی میں بوسہ دیا. یعنی وفات کے بعد جو بوسہ نصیب ہوا ہے وہ صرف حضرت ابو بکر کو ہے اور کسی کو نصیب نہیں. لیکن انہوں نے کبھی قبر کو تو بوسہ نہیں دیا.
انہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ آگے تو بوسہ نہیں دیا، اور کبھی صحابہ نے حضور کی قبر پہ آگے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے تو اتنے سخت الفاظ فرمائے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ میں لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے سجدہ کرنے والوں کو، اور حضور نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دینا کہ لوگ بت بنا کے مجھے پوجتے رہیں، میری قبر پہ سجدہ کرتے رہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ادھر سے کان پکڑو اور ادھر سے پکڑو اور جھوٹے دلائل کا سہارا لو، ضرورت کیا ہے اس بات کی؟ بھائی قرآن موجود ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ جائز نہیں، فرمان رسول موجود ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ جائز نہیں، صحابہ کا عمل موجود ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ جائز نہیں۔ کبھی انہوں نے سرکار دو جہاں کی مزار پہ سجدہ نہیں کیا، کبھی انہوں نے ابراہیم الخلیل کی مزار پہ سجدہ نہیں کیا، کبھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مزار پہ سجدہ نہیں کیا۔ تو جب اتنے بڑے واضح دلائل موجود ہیں پھر بھی ضد کی جائے اور بہانے بنائے جائیں کہ نہیں جناب یہ ہم تو سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں نا، یہ تو صرف تعظیم کے لیے جھک جاتے ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اور بعض ان کے جو جاہل مولوی ہوتے ہیں نا، ایک تو پڑھے لکھے مولوی ہیں، وہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اللہ معاف کرے دین سے ہٹ گئے، ایک ہوتے ہیں صرف جاہل نام کے، بس گلے میں دوپٹہ ڈال لیا، کوئی پگڑی باندھ لی، کوئی بال شال خوبصورت رکھ لیے، کوئی نعت خوانی کر لی، بس وہ مولوی بن گیا بیچارہ۔ تو بہرحال وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی وہابیوں کو عقل ماری گئی ہے، وہابیوں کی اللہ کی ناراضگی ہے۔ دیکھو بیوی کو بوسہ دینا جائز ہے اور حضرت مرشد کی مزار میں بوسہ دینا جائز ہے۔ اب یہ جاہلوں والی بات ہے، کیا تم پیر کو بیوی سمجھ کے بوسہ دیتے؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، اور یاد رکھو ہم بالکل بیوی کے بوسہ دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، قبر کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو جہاں حکم دیا ہے وہ جائز ہے، جہاں نہیں دیا ہے وہ ناجائز ہے، کھلی سی بات۔ اس میں کیا ہے بھائی؟ وہ تو اللہ کے قرآن میں ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تو اللہ کے قرآن میں ہے کہ فاتوا حرثکم انا شئتم، وہ تو حدیث میں ہے کان یقبل نساءہ، حضور اپنی بیوی کو بوسہ دیتے تھے، اور حضور نے فرمایا حلا تزوجت بکرا تلائبک وتلائبہ، آپ نے ایک صحابی کو دیکھا تو زعفران کا رنگ لگا ہوا تھا پگڑی پہ، آپ نے فرمایا حلا تزوجت، کوئی شادی وادی کی ہے تم نے؟ یہ خوشبو تو اس وقت لگائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا نام یا سنت بچہ میں نے شادی کی ہے۔ اب تزوجت بکرا مسیبا، تم نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا تم نے کوئی مطلقہ یا بیوہ سے شادی کی؟ یا سننا سیبا، کنواری لڑکی سے نہیں ہے، میں نے بیوہ سے شادی کی ہے۔ میں اللہ تزوجت بکرا، خدا کے بندے کنواری لڑکی سے شادی کرتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی تم اس کے ساتھ کھیلتے۔ ہم نے کہا حضور میری 6 بہنیں ہیں، اگر میں کنواری لڑکی بیوی بنا کے لے آتا وہ تو میری بہنوں کی عمر کی ہوتی، تو میری بہنوں کو کون سنبھالتا؟ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو میری بہنوں کو اپنی اولاد سمجھ کے سنبھال سکے۔ حضور بڑے خوش ہوا، آپ نے فرمایا حسن، تو تم نے بہت اچھا کیا، تم نے اپنی نسب کا اور اپنے بہنوں کا خیال کیا ہے، اپنی زندگی کا جوانی کا خیال نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال معنی یہ ہے کہ جہاں حلال ہے وہ حلال ہے، جہاں حرام ہے وہ حرام ہے، یہ بہانے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالْمُنْخَنِقَةُ، جیسے مردہ جانور حرام ہے، اسی طرح جو گلا گھونٹ کے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔
یعنی کوئی بندہ گلا گھونٹ دے یا ویسے رسی پھنس گئی گلے کے اندر، وہ بیچارہ جانور جو ہے اسی سے مر گیا، وہ بھی حرام ہے. اے تموت بالخنق اذا اما قصدا و اما اتفاقا، یعنی عمدن رسی ڈال کے مارا جائے یا اتفاقا. بأن تتخبل فی وسا کے آگے اپنے رستے میں پھنس جائے. فتموت به فہی حرام. واما الموقوذة فهي التي تضرب بشيء سكين غير محدد حتى تموت. موقوذہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کو لکڑی سے یا لوہے سے مارا جائے مر جائے، وہ بھی حرام ہے. قال قتادہ كان اهل الجاهلیۃ يضربونها بالعصی حتى اذا ماتت اكلوها. زمانہ کفر کے اندر جاہل جو تھے اسلام سے پہلے، وہ جانوروں کو لکڑی سے مار مار کے بھی مار دیتے تو پھر کھا لیتے تھے. وفي الصحيح ان عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب. قال اذا رميت بالمعراج فخذك فقله وإن أصاب أرضه فإنما هو كيد فلا تأكله. وفرق بين ما أصاب بالسهم أو بالمزارك ونحوه بحده فأهله وما أصاب أرضه فجعله كيدا لم يحله. حضرت عدی ابن حاتم نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شکار کرتے ہیں، تیروں سے بھی شکار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا عدی یاد رکھو، اگر بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا اور تیر اس کو پار نکل گیا تو وہ حلال ہے، اور اگر عرض میں لگا ہے، چوٹ لگی ہے، مر گیا تو پھر وہ جانور جو ہے وہ حرام ہے، اس کا کھانا ناجائز ہے. وما أصاب يرضي وجل وكيد لم يحل وهذا مجمع عليه عند الفقهاء. تمام فقہاء کا اتفاق ہے وہ جانور جس کو چوٹ سے مارا جائے وہ حرام ہے. وقت طلبوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بسكره ولم يجراه. اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی جانور نے آگے دوسرے جانور کو ٹکر ماری، وہ مر گیا، زخمی نہیں کیا، ایسے ٹکر مار دی، وہ بڑا جانور تھا، بھاری تھا، بیٹھ گیا، مر گیا. تو کہتے ہیں امام شافعی کے دو قول ہیں. ایک قول ہے کہ لا يحل كما في الصام والجامع ان كل منهما ميت بغير جرح فهو كيد. ایک قول ان کا ہے چونکہ اس میں کوئی زخم نہیں ہوا ہے تو گویا کہ یہ بھی دب کے مر گیا، حرام ہے. دوسرا قول ان کا ہے کہ انه يحل لانه حكم عباد ما صاده الكلام لم يستبدل فدل على عباد ما ذكرناه لانه قد دخل في العموم وقد قررت هذا مسلم فصل ملكتها هنا. دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ یہ حلال ہے، جیسے کہ جانور، جیسے کتے کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے، باز کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے. لیکن بہرحال اکثر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکار الگ چیز ہے، کسی جانور کا ٹکر مار کے مار دینا جو ہے وہ الگ چیز ہے. واللہ تعالی عالم. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے دین بچایا ہے. اچھی بات ہے، تو ہم حضرت حسین کی شان کے منکر نہیں ہیں. باقی یہ ہے کہ وہ دین نہ بچاتے تو دین ختم ہو جاتا. اگر حضرت حسین پیدا بھی نہ ہوتے تو دین ختم نہ ہوتا. دین تو اللہ نے مکمل کیا ہے، اللہ نے اس کو غالب کیا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ نے وعدہ کیا نبی سے کہ میں آپ کے دین کو غالب کروں گا. کہتے ہیں کہ ملتان میں ایک پیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے جتنے مرید ہیں نا ان کا مقام اصحاب بدر کا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو خود تو پھر یہ نبی ہو گیا نا. اگر مرید صحابی ہے تو خود تو یہ نبی بن گیا، یہ تو کافر ہو گیا. بدری صحابہ جو ہیں وہ تو صحابی ہیں، وہ تو غلام ہیں محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم.
اور ان کو جو یہ مقام ملا ہے وہ حضور نے نہیں دیا، یہ جہالت ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، کہ اللہ نے نظر کرم فرمائی ہے میرے اصحاب بدر پہ، اور فرمایا میرے بدری ان کو کہہ دو کہ آج کے بعد جو کچھ کرے میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ وہ تو اللہ نے معاف کیا ہے، وہ تو نہ نبی نے معاف کیا ہے نہ کسی پیر نے معاف کیا ہے۔ اور اگر کسی پیر کے ملنے سے آدمی صحابی اور پھر بدری بن جاتا ہے، اور اللہ کے بندے بدر کے صحابہ کا تو یہ مقام ہے کہ جو صحابی بدری نہیں ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے درجات ہیں صحابہ میں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب حدیبیہ ہیں، اصحاب بیعت الرضوان ہیں، یہ ان کے مراتب ہیں۔ اور جو صحابی جنگ بدر میں نہیں تھا وہ بدری کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کے مرید کہتے بدری بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اگر زندہ ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرا بھائی، اگر ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے اور پیچھے آگے ایک آدمی فرض کی نیت کر لے تو حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نزدیک جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کو جماعت کا ثواب مل جائے اس لیے جماعت ہو جائے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام کی نیت ہی کمزور ہے، وہ نفل پڑھ رہا ہے، وہ سنت پڑھ رہا ہے، مقتدی فرض پڑھ رہا ہے۔ امام کو قوی ہونا چاہیے نہ کہ مقتدی سے بھی ضعیف ہو۔ اگر کوئی داڑھی منڈا آدمی ہے وہ امام نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ داڑھی منڈانا تو گناہ کبیرہ ہے، آدمی فاسق فاجر ہو گیا۔ امام کو تو متقی ہونا چاہیے نہ کہ فاسق فاجر ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ ادا کیا ہے اور بال میقات سے باہر جا کے منڈوائے، باہر کہاں یعنی حد حرم کے باہر، تو دم پڑ گئی اور دم حرم میں دینی ہوگی۔ احرام باندھ کے جسم پہ خوشبو لگائی، اگر نیت کرنے سے پہلے لگائی وہ تو سنت ہے کہ آدمی غسل کرے اور بدن پہ خوشبو لگائے، پھر 2 رکعت پڑھے، پھر لبیک اللہم لبیک پڑھے۔ اگر نیت کرنے کے بعد لگائی تو دم پڑ جائے گی۔ میری ایک جائز حاجت ہے، اللہ مشکل حل فرمائے، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کا حکم ہے کہ مشکل آئے تو نماز پڑھو۔ بہرحال دنیا میں کوئی آدمی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا 1400 سال میں کہ یا وہ مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا۔ ایک بات یاد رکھو، ایک مجھے مثال دے دو کہ ایک آدمی مجتہد بھی نہیں تھا اور مقلد بھی نہیں تھا، پھر کیا تھا؟ تیسری قسم تو ہوتی نہیں، یا امام ہوگا یا مقتدی ہوگا، یا بادشاہ ہوگا یا رعایا ہوگا، یا حاکم ہوگا یا محکوم ہوگا، یا امیر ہوگا یا مامور ہوگا، یا مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا۔ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ آپ کون سے مدرسے میں پڑھے ہیں؟ اسی مدرسے میں پڑھا ہوں جہاں پڑھ رہا ہوں۔ صفا مروہ میں نماز پڑھیں تو مسجد الحرام والا اللہ کے بندے سارے مکے میں 1 لاکھ ملتا ہے۔ سارے مکہ جو ہے وہ حرم ہے۔ اگر مقام ابراہیم پہ ہم نے طواف کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 7 عورتیں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ نماز خراب نہیں ہوتی۔ نماز اس وقت خراب ہوتی ہے کہ ہم مثلا عشاء کی نماز پڑھیں، عورت بھی عشاء کی نماز پڑھے، وہ آگے ہم پیچھے، پھر نماز نہیں ہوگی۔
دونوں کی نماز ایک ہو، وہ تو اپنی پڑھ رہے ہم اپنی پڑھ رہے، اس میں کیا ہے؟ بہرحال کوئی آدمی ہے کو پاکستان میں ہے، ائمہ اربعہ کی اور علماء دیوبند کی توہین کرتے ہیں، اللہ ہدایت ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اپنے بندوں کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حرم میں رمضان میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں، تو آپ رہ جائیں اور گنتے جانا اس دن کہ 8 ہیں کہ 20 ہیں۔ اب اس کا کوئی علاج ہے کہ لاکھوں آدمی 20 پڑھتے ہیں، اس کو 8 نظر آتی ہے؟ ضد کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ مرتکب کبیرہ کو امام نہ بنائیں۔ ویسے تو ہم سب گناہگار ہیں، لیکن ایک آدمی کھلا کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کو امام تو نہ بنائیں، ورنہ کون بندہ ہے جو گناہگار نہیں ہے؟ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور بندہ گزرنا چاہے روک سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ ہم نے جدے میں کسی کام کے لیے جانا ہے، واپسی پہ احرام کوئی ضروری نہیں۔ طواف کے دوران اگر آدمی تھک جائے، بیٹھ جائے، دم لے لے، سانس لے لے، پھر اس کے بعد جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرے۔ میں نے طواف کیا تو ظہر کی ختم کیا، ظہر کی نماز کھڑی ہو گئی، تو اب نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت طواف کی پہلے پڑھیں گے یا ظہر کی سنت طواف کی پڑھیں؟ کیونکہ یہ واجب ہے، واجب پہلے پڑھیں گے، سنت بعد میں پڑھیں گے۔ فجر کی اذان اگر ہو جائے اور طواف کر رہے ہیں، اگر یقین ہے کہ طواف ختم ہو جائے گا اور میں 2 رکعت بھی پڑھ لوں گا، ورنہ سنتیں پڑھیں اور نماز پڑھیں، پھر طواف پورا کریں۔ کہتے جی کہ اگر ہم حنفی مسلک پہ ہیں تو رمضان میں وتر کیسے پڑھیں؟ اپنے پڑھ لیں تہجد کے وقت، کوئی مشکل نہیں۔ اگر امام کے ساتھ پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ پورے حرم میں، پورے مکے میں ایک کا ثواب ہے۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع جو ہے وہ واجب نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ کریں۔ 3 سال کے نابالغ بچے نے عمرے کے بغیر بال کٹائے احرام کھول دیا، کوئی بات نہیں، وہ تو چھوٹا ہے، بالغ ہی نہیں ہوا، اس پہ تو احکام نہیں ہے۔ تم اپنا فکر کرو، بچے کا کوئی حرج نہیں۔ اگر جنازہ پڑھ رہے ہیں، ایک سلام پھیریں تب بھی نماز ہو جاتی ہے، دونوں پھیر لیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ کون سا کوئی کفر اسلام کی جنگ ہے؟ یہ تو اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں۔ کہتے جی آپ کب سے یہاں درد؟ الحمدللہ میں کو تقریباً 20-22 سال تو ہو گئے۔ اگر کھاد کا نقد ریٹ 1800 ہے، ادھار میں 2500، وہ جائز، وہ سود نہیں ہے، کیونکہ ایک کتاب ہم بیچ رہے ہیں، نقد میں 10، ادھار میں 15، تو گویا اب 15 میں آپ نے یہ کتاب خرید لی ہے، یہ تو سود نہیں ہے نا۔ کوئی عورت حرم باغ میں عبادت کے لیے رات کو رہ سکتی ہے، رہ سکتی ہے۔ طواف کے دوران میں کعبے کو نہیں چوبنا چاہیے۔ اگر خوشبو والے صابن سے غلطی سے میں نے ہاتھ دھو ڈالے تو 2-4 ریال خیرات کر دو۔ بہرحال میری بیوی نے پاکستان سے عمرہ کر لیا، مدینہ منورہ سے جب آ رہی تھی، ایام حیض کی وجہ سے کسی نے کہا نیت نہ کرو، مسجد عائشہ سے کر لینا، دم پڑ گئی، وہ تو میقات سے آ گئی بغیر نیت کے۔ حیض کی حالت میں عورت نیت کر سکتی ہے، نماز نہ پڑھے، نیت کرے، لبیک پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، آگے ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کرے۔
لوگ کہتے ہیں کہ بار بار عمرے نہ کریں، غریبوں کو رقم دے دیں، یہ بھی شیطانی خیال ہے۔ اگر ایسا کرو گے عمرے سے بھی معلوم ہو جاؤ گے، غریبوں کو بھی کچھ نہیں دو گے۔ بہرحال اللہ نے لکھا ہے تو عمرے کریں گے، اور اللہ نے نہیں لکھا ہے تو عمرہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تم صرف سگریٹ پینا چھوڑ دو نا تو کوئی غریب نہیں رہے گا، عمرے کا فکر نہ کرو۔ تم صرف ایک فیصلہ کر لو کہ ہم آج کے بعد سگریٹ نہیں پیئیں گے، اور جو پیسہ سگریٹ پہ خرچ کرتے ہیں غریبوں کو دیں گے، ایک غریب نہیں رہے گا۔ بہرحال میدان میں جوتے کے ساتھ آتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جوتے پاک ہوں تو اندر بھی پہن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ پاک ہوں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ حرمین میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اور باقاعدہ ایک بہت بڑے عالم ہیں مدینہ منورہ کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک 20 تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اگر جماعت ہو رہی ہے، درمیان میں سب خالی ہے، تو اسی کو پورا کریں، پیچھے نہ کھڑے ہوں، پہلے اس کو پورا کریں بعد میں پیچھے کھڑے ہوں۔ ہم نے تو 8 رکعت تراویح جو ہے وہ حدیث میں پڑھی ہے، لیکن وہ تہجد ہے، وہ تراویح نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں پانی زمزم پانی لے جاؤ، کس نے منع کیا؟ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، جب میں نے طواف کیا تو کندھا نکالنا بھی بھول گیا اور رمل بھی بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں، ثواب نہیں ہوا آپ کو۔ میری والدہ عمرے پہ آئی تھی، عمرہ کر لیا، بال نہیں کٹوائے، مدینے چلی گئی، مدینے جا کے بال کٹوائے، دم پڑ گئی۔ عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت نفل پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں، پڑھنی ہے تو افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو، پڑھ لیے ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عمرے کی نیت کی، طواف پورا کیا، صفا کے صرف 4 چکر لگائے، احرام کھول دیا، اگر سر مڈا دیا ہے پھر دم پڑ گئی، سر نہیں مڈایا تو جا کے چکر پورے کر دو۔ سپیکر جو ہے آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی، اللہ سے دعا کریں۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، ہوتے آ گئی، اتنی نزدیک کھڑی ہوئی کہ سجدہ بھی نہیں کر سکا، تو نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو۔ حدود حرم میں پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ اگر مجھے بواسیر کی تکلیف ہے اور کپڑا بار بار خراب ہو جاتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور کپڑا دھو دیا کریں۔ سفید بالوں سے اللہ حیا کرتے ہیں، بالکل حدیث مبارک میں آتا ہے۔ اگر خضاب کریں وہ بھی جائز ہے، حضور نے حکم دیا ہے غیر الشیب ولو بشیء، کہ اپنے بالوں کو بدلا کرو کسی چیز سے، صرف کالا خضاب نہ کرو۔ ہم نے عمرہ کر لیا ہے، مدینہ منورہ جانے سے پہلے عمرہ کرنا چاہتے ہیں مسجد عائشہ سے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے ہاں جائز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں آدمی زندہ ہوتا ہے، آخر سوال جواب کس سے ہوتا ہے؟ وہ منکر نکیر جو آتے ہیں پوچھنے کے لیے، وہ کس سے پوچھتے ہیں؟ من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ میں انڈیا سے کام کے لیے آیا ہوں، اب میں نے عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ سے کریں گے، اور کہاں سے کریں گے؟ انڈیا سے آئیں یا پاکستان سے آئیں؟
حضرت کہتا ہے کہ شیعہ دلیل دیتے ہیں ماتم کی کہ حضرت سلمان فارسی نے حضور کے پیار میں دانت شہید کرایا. پہلے تو جھوٹی بات ہے، حضرت سلمان نے کوئی دانت شہید نہیں کرایا. حضرت اویس کرنی کے بارے میں آتا ہے. تو تم بھی حضرت حسین کے غم میں دانت شہید کراؤ، یہ پتھر مار مار کے اپنے آپ کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ ہر محرم پہ 2 3 دانت توڑواتے رہو تو جان چھوٹ جائے گی نا سال 2 سال میں. یہ اچھی دلیل ہے ماتم کی. یعقوب علیہ السلام بیٹے کے غم میں رویا. تمہیں رونے سے کون منع کرتا ہے؟ تمہیں تو مارنے سے منع کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ من لبس سودا، جو سیاہ کپڑے پہنے، وہ شکل جیوبا، کپڑے پھاڑ ڈالے اور سروں پہ مٹی ڈالے، فلیس منا، اس کا میری جماعت سے، میری امت سے بھی کوئی تعلق نہیں. اب رونے سے تو منع نہیں کیا، وہ بالکل رویا کریں. اچھا سارا سال کیوں نہیں روتے؟ رونا صرف محرم میں آتا ہے. بڑا سمجھدار رونا ہے بھائی. بہرحال عصر کے بعد جو طواف کریں، افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھیں. اگر اذان کے بعد پڑھ لیں تب بھی جائز ہے. اگر فرض نماز ہے تو حمدن کثیرن طیبن بالکل پڑھا کرے. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی بالکل پڑھا کرے. حضور پاک کا جنازے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو معصوم نبی تھے، ان کو ہماری دعا کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ نے پڑھا ہے لیکن یہ جنازے والی دعا نہیں پڑھی. کمرے میں جا کے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتا. بجا بیماری کے میں نے مدینے سے احرام نہیں باندھا پھر دم نہیں ہے. بہرحال اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ جب مدینے جائیں تو آپ مسجد رسول کی نیت کریں. جب مسجد کی نیت کریں گے تو حضور کی مزار مبارک بھی تو مسجد کے اندر ہے، وہ باہر تو نہیں ہے نا. مکھن نکالنا ہو پتہ نہیں کس بات کا، مجھے نہیں پتا بھائی. کہتے ہیں کہ سبز پگڑی والے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اللہ ہدایت. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا. نانا جان کے بہرحال گزارش یہ ہے کہ اپنے علاقے کے عالم کے پاس جا کے ان کو بتاؤ کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، یہ وارث چھوڑ گیا، وہ آپ کو مسئلہ میراث کا لکھ کے دے دیں گے. اگر آپ نے مچھلی پکڑی ہے سمندر سے یا دریا سے یا جھیل سے، باہر آ کے وہ تڑپ رہی ہے، ٹھیک ہے مر جائے، اس کو لکڑی سے مرنا منع ہے. وہ خود بخود مر جائے گی کچھ دیر کے بعد. پانی کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتی. جو شیعہ قرآن کا منکر ہے اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے. ہم بیگ میں زمزم چوری لے جائیں، کیوں چوری لے جاؤ؟ جتنا ہے کھول کے لے جاؤ، نہیں تو پیسے دے دینا کرایہ کے. لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے تو 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھیں. لڑکیاں بھی پڑھیں، ماں بھی پڑھیں، باپ بھی پڑھیں، اور دعا کریں روز. انشاءاللہ اللہ رشتہ نصیب کریں گے. پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا سنت ہے. درود کے بارے میں آیا ہے، حضور نے فرمایا کہ جمعہ والے دن زیادہ درود پڑھا کرو. حرم شریف میں طواف زیادہ کرو. بہرحال آپ آ رہے تھے اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پھر آپ 3 دن ہسپتال میں رہے، اس کے بعد پھر آئے عمرے کے لیے، ٹھیک ہے کوئی بات، کوئی جرمانہ نہیں انشاءاللہ. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا
ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا ارحم الراحمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.